لڑاتے رہتا ہوں. یہ حدیث اس کے لیے نہیں ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی عجیب بات ہے. صحیح بخاری کی اختتام پہ تقریب ہوتی ہے, ضرور ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آغاز میں اس سے بڑی ہونی چاہیے. علماء کو بلائیں, انما الاعمال بالنیات پہ ان کے لیکچرز کو سنیں. تو انما الاعمال بالنیات پہ آپ کے سامنے کیا کچھ رکھتے ہیں, انہی دروس کو لے کر طلبہ پھر سارا سال چلے. اب طلبہ فارغ التحصیل والاضلاع بن کے گھروں کو جا رہے ہیں تو آخری تقریب کو, یہ تو پہلے دن ہونی چاہیے. یہ پہلی حدیث مجھے آپ کو درس اخلاص دیتی ہے. یہ پہلی حدیث مجھے اور آپ کو درس مزاحمت دیتی ہے. اس مزاحمت, وہ مزاحمت جس میں اسلام کا وجود, بقا اور ارتقاء کی ضمانت ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی ہجرت کرنا پڑی. حدیث یہ سبق دیتی ہے. حدیث یہ نہیں بتاتی وضو کے بغیر, نیت کے بغیر وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, پتہ نہیں بتاتی. جس کے لیے حدیث سے ہم اس طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے. آج اسلام کے اصول مزاحمت بالکل فوت ہو چکے. علماء تک اصول مزاحمت بیان کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ مزاحمت کا نام بھی زبان پہ نہیں لاتے, حالانکہ یہ حدیث ہے ہی مزاحمت کے اوپر. بے ترتیب سی باتیں ہیں میری, تھوڑی سی آپ کے ساتھ ہوں گی. چند ایک منٹ. مولانا داؤد بندیالی صاحب تشریف لا چکے ہیں, اور ایک نیت میری یہ بھی تھی کہ میں مولانا سے ملاقات کروں. میرے بڑے مخلص ساتھی ہیں, میرا ان سے بڑا تعلق ہے. تو ایک نیت یہ بھی تھی آج یہاں حاضری کی کہ ان سے بھی میری ملاقات ہوگی. تو بچن بے ترتیب باتیں کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ علماء فضلاء جو فارغ ہو رہے ہیں یہ سنیں. انما الاعمال بالنیات آپ کو کیا درس دیتی ہے؟ اخلاص کا درس دیتی ہے اور مزاحمت کا درس دیتی ہے. جو اپنے فکر و نظریہ ہے نا اس کی درستی کا درس دیتی ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے. ہم نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے صرف فضائل سنا کے قوم کے مزاج کا بیڑا غرق کر دیا. خدا کی قسم, آج قوم کے مزاج کے سامنے اسلام کی اصول مزاحمت بیان کی جائے تو ان کو عجیب سا لگتا ہے. جیسے جہاد افغانستان سے پہلے جہاد نامانوس ہو چکا تھا. جہاد کی بات کی جائے لوگوں کو عجیب لگتا تھا, لیکن پھر اللہ نے جہاد افغانستان کی برکت سے جہاد کو مانوس کر دیا. تو جناب آج ہم منبر سے, منبر و محراب سے, منبر رسول سے اللہ کا دین بیان نہیں کرتے ہیں تو مثبت کی رٹ لگا کر جو اسلام کا شناختی چہرہ ہے اس کو سامنے نہیں لاتے. اسلام نے اپنے گرد گرد اصول مزاحمت, اصول منافرت کی باڑ لگائی ہوئی ہے. اب اس مختصر سے وقت میں کیا بیان کروں کہ جو مہمان ہیں وہ رہ جائیں گے. میں تو خادم ہوں, آپ میری بات تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی. آپ سب ساتھی ہیں, آپ تو میرے ساتھ دوستی ہیں, گپ شپ ہے, میں تو آتا رہتا ہوں. اس لیے میرا بیان یہاں کوئی معنی نہیں رکھتا. انہی علماء کا بیان معنی رکھتا ہے جن کو ہم یہاں بطور مہمان ہم نے ان کو یہاں مدعو کیا ہو. تو حضرات محترم, مزاحمت, ریزسٹنس, بڑھتے ہوئے گن کے سامنے بند باندھنا, یہ علماء کا کام ہے. اگر علماء نے بھی 10 سال روٹیاں پھاڑنے کے بعد فضائل اعمال ہی سنانی ہے تو خدا کے لیے پھر آپ کو 10 سال نہیں پڑھنا چاہیے. مولوی صاحب بھی اپنی امامت بچانے کے لیے اصول مزاحمت بیان کرنے کو تیار نہیں ہوتا. آپ فارغ ہو رہے, اس مدرسے نے آپ کو کسی معیشت کا وعدہ نہیں کیا, نہ کوئی مدرسہ کر سکتا ہے. جو کرنے کی دعوے کرتے ہیں جھوٹ بولتے, وہ سرکار کا بابو بناتے, وہ سرکار کا کلیریکل سٹاف بنانے کی کوششوں میں آپ اس چیز سے باہر نکل آئے. مدارس کا کام آپ کو نوکریوں کی ضمانت دینا نہیں ہے. مدارس کا کام مختلف اداروں میں آپ کو کمیشن دلانا نہیں ہے. مدارس کا کام اللہ کی دین کا داعی تیار کرنا ہے.
اللہ کے دین کے مضبوط داعی بنے، اور خدا کی قسم اس برکت سے معیشت کے وہ دروازے کھلیں گے جو آپ کے آبا و اجداد نے بھی نہیں سوچا ہوگی۔ معیشت کا کلمہ نہ پڑھیں۔ میرے والد یہاں آئے تو میں نے اپنے والد سے ایک سے زائد مرتبہ خود یہ بات سنی کہ مجھ پر وہ دور بھی آیا کہ اس مسجد میں میں درس قرآن دیتا تھا، ایک بھی نہیں ہوتا تھا، میں یہی سمجھتا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہوگی، جنات ہوں گے، دیگر ہوں گے، وہ میرا بیان سننے ہوں گے، اکیلا میں درس قرآن دیتا۔ یہ جذبہ ہوتا ہے۔ کہتے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، کھائیں گے کہاں سے؟ تم اس کی فکر نہیں کرتے ہو؟ ہم مدرسوں میں پڑھانے کے لیے اس لیے نہیں بیٹھے کہ تمہیں روزگار دیں، تمہیں ملازمت فراہم کرے، تمہیں کمیشن میں بھیجیں۔ نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ کمیشن والے اپنا کام کریں، بڑا اچھا کام کریں، روزگار والے اپنا کام کریں، ملازمت والے اپنا کام کریں۔ ہم نے آپ کو اللہ کے دین کا داعی بنانا ہے، قربانی کے لیے تیار کرنا ہے۔ فمن كانت هجرته الى الله فهجرته الى الله ورسوله، اس کے لیے تیار کرنا، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو۔ کہتے ہیں فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کیا نہیں کریں گے بتاؤ۔ کہتے کیا کریں گے؟ آپ کیا کرو گے؟ آپ کے بعد ماسی ایک ڈگری ہوتی ہے، اس کے بھی کیا کہتے ہیں آپ ملازمت دینے سے رہتے ہو۔ تمہاری بڑی بڑی ڈگری لینے والے یورپ میں جا کے برتن دھوتے ہیں، ویٹر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں۔ تو حضرات محترم، یہ خصوصاً یہ طلبہ کیا نہیں کر سکتے؟ یہ مدارس کا ما بہ امتیاز یہ ہے کہ ان کی زندگی کا ایک سرا نبوت سے ملا ہوتا ہے اور دوسرا سرا معاشرے سے ملا ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ آپ کا ما بہ امتیاز کیا ہے کہ تمام جتنی بھی دنیا کی درسگاہیں ہیں ان کے مقابلے میں آپ جن درسگاہوں سے پڑھ کے آج اس مقام پہ پہنچے ہیں، دینی مدارس، ان کی امتیازی شان، ان کا ماں بھی امتیاز کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک سرا نبوت سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سرا معاشرے سے، زندگی سے ملا ہوا ہے۔ زندگی کی ہر شاخ سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کیا نہیں کر سکتے یہ بتائیں۔ تمہارے کسی کی دنیاوی ڈگری ہوگی، ہم نے بھی کی، ہم نے تو 4 ڈگریاں لی ہوئی اللہ کا شکر، لیکن کسی کے پاس بھی ڈگری ہوتی تو اس کا ایک سے تعلق ہوتا ہے، اور ایک میں بھی اتنا اسپیسیفک ہوا ہوتا ہے کہ حد سے زیادہ۔ اور ہمارا تو آپ کی پوری زندگی سے تعلق ہے۔ اس لیے اپنی اہمیت بنوانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اپنی نہیں دین کی اہمیت تسلیم کرواؤ گے، آپ کی اہمیت بیٹے کی خدا نہیں کر سکتے۔ آپ کا ماں بھی امتیاز یہ ہے۔ اور جو دنیا کی درسگاہیں ہیں ان کا سرا زندگی سے تو ملا ہوا ہے لیکن نبوت سے نہیں ملا، نبوت سے نہیں ملا ہوا۔ آپ نے کوشش کر کے ان کا سرا نبوت سے ملانا ہے۔ ہمارا سرا الحمدللہ درسگاہوں کی وجہ سے نبوت سے ملا ہوا ہے، لیکن بدقسمتی سے زندگی سے نہیں ملا ہوا۔ ہمارا سرا زندگی سے نہیں ملا ہوا۔ جو اس خوش فہمی میں ملا ہوا تو بالکل بات غلط ہے، بہت ہی محدود لیول پہ ملا ہوا۔ ہمارا آپ کی پوری زندگی سے تعلق ہے۔ آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی موت تک تمام شعبات سے ہمارا تعلق ہے۔ ہمارے بغیر آپ ایک قدم نہیں چل سکتے، میں دعویٰ کرتا ہوں۔ کیوں؟ ہم اولی الامر منکم میں سے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جن 3 مراکز کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی زندگی میں تم نے ان 3 مراکز کی اطاعت کرنی ہے، اس میں تیسرا مرکز ہم ہیں۔ ہم الحمدللہ اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ تیسرا مرکز اطاعت آپ لوگ ہیں علماء۔ اس لیے اپنی اہمیت کو پہچانیں، اپنی زندگی کو نبوت سے جوڑے رکھتے ہوئے زندگی سے جوڑے۔ آج مدارس کا جو سرا ہے نا وہ معاشرے کی ہر شعبے سے نہیں ملا ہوا ہے۔ یہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، یہ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے۔
یہ ہماری کمزوری ہے. ہمارے مدارس میں ہوتا ہے تو زیادہ سے زیادہ دارالافتاء ہوتا ہے. ایک مثال دیتا ہوں, ہمارے مدارس میں زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے تو کیوں مولوی آصف صحیح کہہ رہا ہوں, ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ دارالافتاء. دارالقضاء کیوں نہیں ہوتا؟ دارالقضاء کیوں نہیں ہوتا؟ آپ حیران ہوں گے. میرے یہاں سے میں بخاری لاہور سے باہر مجھے ایک جگہ جانے کا اتفاق ہوا, بڑے علمی مدارس سے وہاں جانے کا اتفاق ہوا, وہاں بھی میں نے یہی بات کی. تو آج میں سوشل میڈیا پر انڈیا کا میں نے ایک کی تحریر دیکھی, میں حیران ہو کے رہ گیا. انڈیا جیسے ملک میں مسلمانوں نے دارالقضاء قائم کی ہے. دارالقضاء انڈیا جیسے ملک دارالقضاء قائم کیے ہوئے ہیں. پورا طریقہ کار وضع کیا ہوا ہے, فریقین کو بلاتے ہیں, یہاں تک کہ خط لکھتے نہیں آتے تو باقاعدہ جس طرح کورٹ آپ کو یاد دہانی کرواتی ہے نا, گھر پہ نوٹس آتا ہے, باقاعدہ اس طرح نوٹس آتے ہیں. اتنی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی, یا اللہ, جس کا ہم اجمالی درس دیتے ہیں انڈیا میں جو ہمارے مسلمان اقلیت میں وہ تو یہ کام کر رہے ہیں. یہ دینی سیاسی جماعتیں, ان کا دارالقضاء ہونا چاہیے, ان کی دنیاوی درسگاہیں اپنی ہونی چاہیے. ان سے منسوب ہر شخص مقدمہ لے کر دنیا کی عدالت میں نہ جائے, بلکہ قاضی کے پاس ہے, عالم کے پاس ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اپنا فیصلہ کرا کے گھر جائے. یہ معاشرہ, یہ چھوٹی سی میں نے آپ کو مثال دی ہے. وگرنہ آپ تجارت کرتے ہیں, آپ کی وراثت کی جگہ ہے, آپ شراکت کرتے ہیں, آپ استثناء کا کام کرتے ہیں, آپ مزاربت کرتے ہیں. ڈفرینٹ اسلامک موڈز آف بینکنگ اینڈ فائنانس ہیں, ٹھیک ہے, اور سب میں آپ کو علماء نے رہنمائی دے دی. لیکن علماء نے آپ کو رہنمائی دی نکاح کی, کہ بغیر نکاح کے کام کرو گے تو حرامی بچے پیدا ہوں گے, لہذا نکاح ہوتا بھی ہے تو آپ علماء کے پاس آتے, نکاح ٹوٹتا بھی ہے تو علماء کے پاس آتے ہیں. لیکن دکان کھولتے تو علماء کے پاس نہیں آتے. دکان کیوں عامر, صحیح کہہ رہا ہوں, عامر آپ کو کہہ رہا ہوں, دکاندار ہونا ہی صحیح, پتہ نہیں کہاں دیکھ رہے ہو. تو کیا کہتے ہیں, دکان کھولتے تو عالم کے پاس نہیں آتے, بینک اکاؤنٹ کھولتے عالم کے پاس نہیں آتے, آپس میں شراکت ٹوٹتی تو عالم کے پاس نہیں آتے, آپس میں شراکت کرتے تو عالم کے پاس نہیں آتے. آپ نے مزاربت اور مشارکت کے کوئی اصول آسان سمجھے ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ بس 1 روپے کے مقابلے میں 2 روپے دیں گے تو یہی سود ہے, اور کوئی سود نہیں. ہم نے آپ کو جس چیز کی اہمیت بٹھائی, آپ نے اس سلسلے میں ہم سے رابطہ کیا. ہم نے جس چیز کی اہمیت آپ کے دل میں نہیں بٹھائی, آپ نے اس سلسلے میں ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا. آپ دم کروانے ہمارے پاس آتے ہیں, مقدمہ لے کر جج صاحب کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ ہم نے آپ کے دل میں اہمیت بٹھائی ہوتی کہ جج صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر خالی بیٹھا ہوتا. یہ ہیں وہ کام یا معاشر علماء جو آپ لوگوں نے کرنا, ٹھیک ہے. حضرات محترم, یہ میں نے ایک جزوی چھوٹی سی مثال دے دی, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, اور دوسری بات اختصاص پیدا کریں. یہ اسپیشلٹی کا دور ہے, آپ نے دین کا کام کرنا. دائی تو سارے بنے, قرآن کے دائی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی استعداد کو دیکھیں اور معاشرے کی ضروریات کو دیکھیں, اور اپنی استعداد, معاشرے کی ضروریات اور کسی موضوع میں اپنی دلچسپی, یہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ نے دینی شعبے میں کس میں اختصاص سے کام کرنا ہے. صرف مفتی کے لفظ سے متاثر نہ ہو جائیں. جس کے ساتھ مفتی نہیں لگا ہوتا وہ بھی مفتی ہوتا ہے, اور جس کے ساتھ 50 سال مفتی لگا ہوتا ہے وہ مفتی نہیں ہوتا. افتاء استعداد کا نام ہے, سمجھائی. سال کسی مدرسے میں مفتی کا کورس کرنے کا نام مفتی نہیں, یہ فتنہ ہے, یہ ایسا نہ کریں. آپ فارغ ہو رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ کس مضمون میں آپ کمزور ہیں, اس میں جا کے تکمیل کریں. خصوصاً لڑکے صرف 9 سے لم یگچ ہوتے ہیں, نہیں سبھی شیخ, ٹھیک, تو صرف 9 1 سال مضبوط کریں. سارے مدارس والے آپ کے پیچھے پیچھے ہوں گے انشاءاللہ, آپ آگے آگے. میرے ایک قریبی ساتھی ہیں, وہ پشاور سے فارغ ہوئے ایک مدرسے سے, تو لاہور آئے, یہ 2 سال پہلے کی بات ہے. تو مجھ سے مشورہ کیا کہ جی, کیونکہ وہ تاجر ہیں ماشاءاللہ, تو کہنے کہ ایک وقت تجارت کریں گے اور دوسرے وقت یہ اپنی تدریس کرے گا, تو کوئی آپ بتا دیں مدرسہ. تو میں نے سارے میں دین کو پہلے
میرے پاس بھیجے، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ عالم دین میرے پاس آئے تو میں نے تھوڑا بہت ان کو جانچا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کو 1 سال لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کی طبیعت نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کے چچا نے مجبور کیا، اس نے 1 سال صرف ماؤں میں لگایا۔ اب جب ملتا ہے میرا ہاتھ چومتا ہے، کہتا جی آپ نے میری زندگی بنا دی۔ اب وہ ایک بہترین مدرس ہے۔ تو فارغ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ فارغ التحصیل والازرع ہو کے گھر چلے جائیں، لیکن ایک کس چیز میں کمزور ہے اس میں اپنی تکمیل پیدا کریں۔ مولانا تشریف لا چکی ہیں، بے ترتیب سی باتیں میں نے آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالیٰ اس پورے کام میں جو معاون ہیں، اس مادر علمی کے جو معاون ہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں، آخرت میں، یہاں سب جگہ بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور اس مدرسے کے بانی مبانی میرے شیخ، میرے مربی، میرے مرشد، میرے والد محترم، میرے استاد حضرت مولانا لطیف الرحمن رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ نور مسجع، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اس تمام سرگرمیوں کو اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ میرے اور آپ کے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا